سمجھتے ہیں کہ وہ پروونشل گورنمنٹ اگر اس کا نام چینج ہے تو وی ول چینج ہو گیا نام. کسی نے فرمائش کی کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کیا جائے, انہوں نے کہا وہ ہو گیا. اس طرح کہا جیسے وہ شہنشاہ ہیں. خان صاحب یہ ملک کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. یہ نام تبدیل اگر کرنے کی خواہش بھی ہے نا, اگر اس نام سے جلن ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, تو اس کو بدلنے کے لیے آپ کی مجبوری ہے. آپ کو جانا پڑے گا سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں. سینٹ میں تو آپ کرا نہیں سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس میجورٹی نہیں ہے. نیشنل اسمبلی میں بھی جب یہ لے کر جائیں گے, ان کے اپنے لوگ اس کی مخالفت کریں گے. جس کو پیپلز پارٹی سے اختلاف ہو سکتا ہے, محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے نام سے اختلاف نہیں ہے. میں ذاتی طور پر نام کی تبدیلی کے حق میں نہیں. میں آج آپ کو چیلنج دیتا ہوں کہ آپ جو مرضی کرنا چاہتے ہیں کریں, اکٹھے ہو. ہم نے آپ کو نہیں چھوڑنا. یہ قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی. آپ کے پاس صرف ایک راستہ ہے, پیسہ واپس کریں قوم کا, پھر ہم آپ کو چھوڑیں گے. بچوں کی فیسیں بھریں, ان کی پیٹرول بھر دیں. پہلے مہنگائی اتنی کی ہو گئی ہے نا, اللہ کی قسمیں روٹی پوری کرنی بڑی ہوتی ہے. ویلکم ٹو نیوز وائز, میں ہوں عارفہ نور. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان تحریک انصاف کے درمیان بڑھتے ہوئے سیاسی تناؤ کی. ویکینڈ پہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے سندھ کا دورہ کیا اور وہاں جیسے کہ ان کی عادت ہے انہوں نے بہت تنقید کی پاکستان پیپلز پارٹی پر اور پاکستان مسلم لیگ نواز پہ. انہوں نے ان دونوں پارٹیز اور ان کے لیڈرز کی جو الیجڈ کرپشن ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اگر یہ لیڈرز چاہتے ہیں کہ ان کو رہائی مل جائے تو وہ پلی بارگین کر لیں, عوام کے لوٹے ہوئے پیسے واپس کر دیں اور پھر ان کو آزادی مل سکتی ہے. ساتھ میں ایک میٹنگ کے اندر اپنے اتحادیوں کے ساتھ جو جی ڈی اے کے اتحادی ہیں اس میں اگر کسی نے کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کیا جائے تو اس کے اوپر عمران خان صاحب کا جو جواب آیا اس سے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے جو فیڈرل حکومت ہے وہ یہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے. اس کے علاوہ وزیر اعظم نے کراچی کے لیے ایک 162 ارب روپے کا ڈیولپمنٹ پیکیج بھی اناؤنس کیا. مگر جب سندھ کی حکومت اور فیڈرل حکومت میں اتنی ٹینشن اور اتنا تناؤ ہے تو کس طرح یہ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس جو ہیں, جو 18 ڈیولپمنٹ پروجیکٹس انہوں نے کراچی کے لیے اناؤنس کیے, ان پہ کیسے کام ہوگا؟ ان سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سعید غنی صاحب جو صوبائی وزیر بلدیات ہیں اور سینئر رہنمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے. ویلکم ٹو دا شو سر. سر, پہلے تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے تھے کہ نہ ڈیل ہوگی اور نہ ڈھیل ہوگی, مگر اب تو لگتا ہے کہ وہ آپ کو خود ہی آپ لوگوں کو این آر او آفر کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں پیسے دے دیں اور آزادی لے لیں اور سارے کیسز سے جان چھڑا لیں. آپ کا کیا رسپانس ہے اس پہ؟ دیکھیں, ایک تو نہ ہمیں ڈیل کی ضرورت ہے اور نہ ہی ہمیں ڈھیل کی ضرورت ہے. علیمہ خان صاحبہ کو ضرورت تھی اور ان کے ساتھ انہوں نے کی ہے. جہانگیر ترین صاحب نے اپنے ملازمین کے نام پر اکاؤنٹس کھولے ہوئے تھے جو ایڈمیٹڈلی ایک حقیقت ہے اور سپریم کورٹ نے اسی بنیاد پر ان کو ڈسکوالیفائی بھی کیا. انہوں نے اس پہ جرمانے بھی بھرے ہیں, انہوں نے ڈیل کی ہے. خسرو بختیار صاحب کا نام اب آ رہا ہے, مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ بھی یا ڈیل کر لیں گے کسی طرح کی. تو اب تک تو جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں اس میں انہی کے لوگ ہیں جن کے اوپر ان کی یہ چیزیں جو ہے وہ آ کر فٹ بیٹھتی ہیں اور وہ سارے معاملات طے کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے خلاف پہلے بھی اس قسم کے مقدمات بنتے رہے ہیں, ہم نے عدالتوں میں ثابت کیا اور عدالتوں میں ہم بے گناہ ثابت ہوئے ہیں. اس مرتبہ دوبارہ اگر وہ ماضی کی تاریخ دہرائی جا رہی ہے اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی جا رہی ہے نیب کے ذریعے اور کوشش کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت کی کریکٹر اسیسینیشن ہو اور لوگوں میں اس کو مزید خراب کرنے کی کوشش جو جاری کر رہے ہیں, اس سے کوئی ہمیں فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان کی عوام کے سامنے پہلے بھی سرخرو ہوئے ہیں, عدالت کے سامنے سرخرو ہوئے ہیں, دوبارہ ہوں گے. اور یہ ہتھ کنڈے ہیں. خان صاحب مجھے بھی سمجھ آتے ہیں. سر ایک طرف آپ کی پارٹی بار بار یہ کہتی ہے کہ عدالتوں میں آپ نے ہمیشہ کیسز کا سامنا کیا ہے اور ایونچولی کبھی کنوکشن نہیں ہوئی, مگر ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے جو آج کل باتیں سننے میں آ رہی ہیں اس سے تو لگتا ہے کہ جیسے وہ یہ فیک اکاؤنٹس کا جو کیس ہے اس کے اوپر وہ پروٹیسٹ کریں گے اور سڑکوں پہ نکلیں گے اور حکومت کو جس طرح کی نا وہ وارننگز دے رہے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ کانٹرڈکشن ہے؟ نہیں, بالکل بھی کانٹرڈکشن نہیں ہے. دیکھیں, ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتوں نے ہمارے ساتھ زیادتیاں کی ہیں ماضی میں اور شاید وہ سلسلہ بھی جاری ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم عدالتوں کے سامنے گئے ہیں اور ہم نے کبھی عدالتوں پر حملے نہیں کیے ہیں. ہم نے ان کے فیصلوں سے اختلاف کیا ہے, ہم نے اس پہ تنقید کی ہے, ہم نے سب کچھ کیا ہوگا, لیکن ہم نے ان کے فیصلوں کو تسلیم بھی کیا ہے. اسی طرح اگر آج بھی عدالت کا کوئی ایک فیصلہ ایسا آیا ہے جس پر ہمیں اعتراض ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم عدالتوں کے سامنے جا رہے ہیں.
چیئرمین صاحب ایک پارٹی کے لیڈر ہیں, ایک سیاسی رہنما ہیں. اگر ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہمارے سیاسی نظریے اور سوچ کی بنیاد پر ہو رہا ہے, ہمارے ساتھ یہ سب کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اس ملک میں پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں, ہم دہشت گرد تنظیموں کے خلاف جو ہم نے جدوجہد شروع کی تھی اس کو ہم اختتام تک پہنچانا چاہتے ہیں, اور اگر اس کے نتیجے میں ہمارے خلاف اس وقت کی حکومت جو ہے وہ کچھ کارروائیاں کر رہی ہے تو ہم اس کو علیحدہ سے نہیں دیکھیں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا پہلو ہے اور ہمیں اس کو اجاگر کرنا ہے. ہم عدالتوں میں بھی سامنا کریں گے لیکن ہم اپنا مقدمہ اس ملک کے لوگوں کے سامنے بھی لے کر جائیں گے, تو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمیں کرنا چاہیے, یہ ہمارا حق ہے. سر, اعتزاز احسن صاحب جو ہے وہ پچھلے ہفتے کافی انہوں نے تنقید کی ہے پاکستان مسلم لیگ نواز پہ. ایک حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشری سے ہمیشہ ریلیف ملا ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کو. کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ جو بات کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا سٹینڈ ہے یا یہ ان کا ذاتی اوپینین ہے؟ آپ نے خود بھی ابھی ذکر کیا ہے ان لوگوں کا جو حملے کرتے ہیں عدالتوں کے اوپر. دیکھیں, یہ تو کوئی خفیہ بات نہیں ہے کہ اس ملک میں عدالتی فیصلے جب آتے ہیں پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے حوالے سے تو ان کا پیمانہ کچھ مختلف ہوتا ہے, اور جو پیپلز پارٹی کی مخالف لیڈرشپ قیادت ہے اس کے متعلق جب آتے ہیں تو اس کا پیمانہ مختلف ہوتا ہے. فوجی جنرلز اور فوجی عامروں کے خلاف جب مقدموں کے فیصلے آتے ہیں تو ان کا پیمانہ مختلف ہوتا ہے. ہم اسی بات کا تو گلہ کرتے ہیں, اسی بات کی تو ہماری لڑائی ہے کہ جب ملک میں آئین ایک ہے, قانون ایک ہے, تو پھر اس کا پیمانہ سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. میں بھی پاکستان کا اتنا ہی شہری ہوں اور جو کوئی مسلم لیگ نون کا یا پی ٹی آئی کا ممبر ہو سکتا ہے. تو جب قانون اور عدالتیں اس بنیاد پر فیصلوں میں تفریق کریں گی کہ کوئی پیپلز پارٹی کا اور کوئی اینٹی پیپلز پارٹی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور اس پہ ہم کہتے رہے ہیں. اور نون لیگ کے متعلق یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ان کو ریلیف ملتی رہی ہے. آج بھی اگر ہم یہ کہیں کہ بنی گالا کو تو ریگولائز کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ وزیر اعظم صاحب کا عہدیدار ہے, ان کو 62 اور 63 پر جو ہے کسی اور طرح سے سہولتیں دی جاتی ہیں لیکن ان کے مخالفین کو نہیں دی جاتی ہیں. یہ گلام اور عدالتوں سے رہا ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب تو نواز شریف صاحب کو جا کے جیل میں بھی ملے اور وہاں انہوں نے اس طرح کی بات کی جیسے لگ رہا تھا کہ نواز شریف صاحب سے بہت زیادتی ہو رہی ہے اور ان کو ریلیف ملنا چاہیے. اب جب وہ ریلیف ملا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کورٹس جو ہے وہ ڈسکریمنیٹ کرتی ہیں. میں نے ایک تاریخی ریفرنس آپ کو دیا ہے. میں نے یہ نہیں کہا کہ آج کا جو فیصلہ ہوا ہے ان کے حق میں اس پر کوئی ان کو فیور کیا گیا ہے. میں نے آپ کو ہسٹوریکل جو ایک پیپلز پارٹی کے ساتھ رویہ رہا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے. جہاں تک ملاقات کی بات ہے, دیکھیں ملاقات کرنا ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھی بات ہے کہ اگر کوئی ہمارا سیاسی مخالف بھی ہے اور اس کی طبیعت ناساز ہے, وہ جیل کے اندر ہے اور اس کے جا کر ہم نے پوچھ لیا تو اس کو تو اپریشیٹ کیا جانا چاہیے تھا. عمران خان جب گرے تھے, بیمار ہوئے تو مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ ان کے پاس گئی تھی پوچھنے کے لیے. وہ یہ ہمارے معاشرے کی اچھی روایات ہیں, اس کو ہمیں جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ سپورٹ ہی کرنا چاہیے. لیکن کسی کی عیادت کر لینے سے یہ بات نہیں ثابت ہو جاتی کہ اگر ماضی میں انہوں نے کچھ غلط کام کیے تو ہم نے ان کو غلط کام بھی معاف کر دیے سارے. انہوں نے ماضی میں کی ہیں غلطیاں, وہ جس کو خود تسلیم سر, جو پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے, کیا آفیشلی انہوں نے کوئی آپ کو اطلاع دی ہے یا کوئی آفیشلی حکومت نے اس پہ موو کیا؟ کیونکہ ہم نے آپ کا ساؤنڈ بائٹ ابھی چلایا ہی تھا. یہ نام تبدیل کرنے کے لیے تو انہیں پارلیمنٹ میں جانا پڑے گا, یہ ایگزیکٹو فیصلہ تو ہے ہی نہیں. یہی بدقسمت یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی خواہشات پر یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں. لیکن جب وزیر اعظم کی ایک کلپ جو ہے وہ شاید ان کو پتہ نہیں تھا, ریکارڈ ہو گئی, میڈیا پر آ گئی, سب کو پتہ چل گیا, ان کی جو نیت تھی وہ سب کے سامنے آئی. پھر اس کے بعد گورنر سندھ کا آپ نے کل سنا ہوگا, انہوں نے یہ کہا کہ نہیں ہم تو تبدیل کریں گے. بڑا کانفیڈنس کے ساتھ اور بڑی یقین کے ساتھ انہوں نے بات کہی کہ ہم یہ نام تبدیل کریں گے. تو اس میں مجھے تو کوئی دوسری رائے نہیں نظر آتی, کوئی شبہ نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کے ذہن میں یہ بات بالکل گھسی ہوئی ہے کہ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا نام ان کے لیے بڑا تکلیف دہ ہے اور اس نام کو وہ ہٹانا چاہتے ہیں. وہ الگ بات ہے کہ اس کو ہٹانے کے لیے انہیں بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑیں گے جو وہ شاید اس وقت ان کے بس میں نہیں ہے. تو یہ کرنا چاہتے ہیں, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس دن انہوں نے یہ کام کیا کم از کم بہت سارے ایسے علاقوں سے یا بہت ساری ایسی خواتین جو پاکستانی ووٹرز ہیں یا ایسے بہت سارے پاکستانی لوگ جن کی نظر میں محترمہ کا ایک قد ہے, کہ ان کی ایک عزت ہے, ایک مقام ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہوں یا نہ ہوں, کم از کم ان کی نظروں میں تو ان کا جو اصل قد ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گا.
سر بٹ اگر پاکستان مسلم لیگ نواز پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ ملا لے تو شاید وہ اس قانون میں تبدیلی لا سکتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر. آپ نے یہ سوچا ہے؟ کوئی پاکستان مسلم لیگ نواز سے اس ایشو پہ بات ہوئی ہے؟ ابھی تو یہ ازمپشنز کی ہم بات کر رہے ہیں نا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اس لیے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جب اسحاق ڈار صاحب نے بھی بجٹ پاس کیا کی سپیچ کی تھی پارلیمنٹ میں تو انہوں نے کوشش کی تھی اس میں کہ وہ اس کو صرف انکم سپورٹ پروگرام کہیں اور بے نظیر کا لفظ نہ استعمال کریں, اور پھر اپوزیشن سے کیونکہ بہت شور ہوا تھا تو ہی ہیڈ ٹو ییلڈ آن دی ایشو. سو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے بارے میں بھی یہ کہا جا سکتا ہے کہ کبھی انہوں نے سوچا تھا ایسا کرنے کا. دیکھیں میں ایک چیز آپ کو اور بتا دوں کہ یہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ایکٹ ہے جو 2010 میں پاس ہوا تھا پارلیمنٹ سے, 2010 میں پیپلز پارٹی کے پاس میجورٹی نہیں تھی, نہ سینٹ میں تھی نہ قومی اسمبلی میں تھی. ہماری جو حکومت تھی وہ بھی اتحادی جماعتوں کے وجہ سے تھی, اور سینٹ میں بھی ہمارے پاس 51% سے اوپر نمبر نہیں تھے, ہم نیچے ہی تھے اس سے. لیکن جب یہ قانون وہاں سے منظور ہوا تو وہ اتفاق رائے سے ہوا, اور اس وقت اس اسمبلی میں اور سینٹ میں مسلم لیگ نون بھی تھی, مسلم لیگ کاف بھی تھی, ایم ایم اے بھی تھی, اور جماعتیں بھی موجود تھیں, اور سب جماعتوں نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ اس پروگرام کا نام یہ ہونا چاہیے. تو جب مسلم لیگ نون نے خود اور اس وقت پارلیمنٹ میں موجود دیگر جماعتوں نے خود اس کو سپورٹ کیا ہے, تو میں نہیں سمجھتا کہ آج وہ کہیں گے نہیں جو نام ہم نے 2010 میں رکھا تھا وہ غلط تھا, ہم اس کو چینج کرنا چاہیے. لیکن یہ خیر آگے کی بات ہے, جب یہ اسمبلی میں آئے گا, سینٹ میں آئے گا, جب دیکھیں گے کہ کون کون سی جماعتیں اس کی مخالفت میں جاتی ہیں, حق میں جاتی ہیں. چلے سر, وہ جو آپ صحیح کہہ رہے ہیں یہ جب آئے گا تو دیکھیں گے. تو یہ جو کراچی کے لیے ڈیولپمنٹ پیکیج اناؤنس کیا ہے وزیر اعظم صاحب نے فیڈرل حکومت کا, جس میں وہ کہتے ہیں کہ وہ پروونشل گورنمنٹ کو اس سے باہر رکھیں گے, یہ آپ کے خیال میں کس طرح وہ اچیو کر پائیں گے, اور کانسٹیٹیوشنلی کیا یہ ممکن بھی ہے؟ دیکھیں یہ بات میں پھر دہراتا ہوں کہ ان کو پتہ نہیں ہے کہ آئین کیا ہے, صوبائی خود مختاری کیا ہے, صوبوں کے حقوق کیا ہیں, چیف منسٹر کے اختیارات کیا ہوتے ہیں, صوبائی اسمبلیوں کی اہمیت کیا ہوتی ہے, انہیں کچھ نہیں پتہ ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم بن گئے ہیں, اب وہ شہنشاہ ہیں, بادشاہ ہیں, جو اپنے منہ سے نادر شاہی حکم جاری فرمائیں گے اس کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا. وہ نہیں ہو سکتا ہے. میں چھوٹی سی مثال دوں, میرے پاس لوکل گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ, یہ وزیر اعظم ہے نا پاکستان کے, میرے ڈپارٹمنٹ کا ایک نائب تحصیل ٹرانسفر کر کے دکھا دیں مجھے, یہ نہیں کر سکتے ہیں, وہ ان کا اختیار نہیں ہے. تو یہ ایک پورا ایک میکانزم ہے اس نظام کو چلانے کے لیے جس کے اندر رہ کر ہی ان کو چلنا ہے. اب اگر وزیر اعظم کھڑے ہو کے یہ کہیں کہ جی کراچی کا ماسٹر پلان ہم بنائیں گے, بھئی کیسے آپ بنائیں گے؟ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس ہے جس کا میں وزیر ہوں. آپ مجھے نہیں پوچھیں گے, آپ ہمارے چیف منسٹر کو نہیں پوچھیں گے, ہمارے آپ اداروں کو نہیں پوچھیں گے, اور آپ اسلام آباد بیٹھ کے کراچی کا ماسٹر پلان بنائیں گے؟ آپ نہیں بنا سکتے ہیں, آپ کوشش کریں آپ تب بھی نہیں بنا سکتے ہیں. بٹ سر یہ دیکھیں اس مسئلے میں تھوڑا سا تو کہیں آپ کی حکومت کی بھی ذمہ داری اس لیے بنتی ہے کیونکہ یہی شکایات جو تھیں یہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے زمانے سے رہی ہیں. چیف منسٹر صاحب جو سندھ کے ہیں وہ 2017 اور 18 میں بھی کہتے رہے کہ جتنے فنڈز ہمیں ایلوکیٹ کیے تھے فیڈرل گورنمنٹ نے ڈیولپمنٹ پروجیکٹس پہ وہ ہمیں ملے نہیں, یا کوآپریشن نہیں ہو رہی فیڈرل حکومت سے. اب دوبارہ وہ مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے. سو کہیں نہ کہیں تو کہیں ذمہ داری پی 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 کی بھی تو ہوتی ہوگی نا, کہ ہر دفعہ اسلام آباد میں جو حکومت ہوتی ہے آپ کی ان سے بن نہیں رہی ہوتی ڈیولپمنٹ, کراچی کی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اسپیشلی. ایسا نہیں ہے. دیکھیں نواز شریف وزیر اعظم ہوں, شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم ہوں, عمران خان وزیر اعظم ہوں, انہوں نے جب صوبہ سندھ کا دورہ کیا اور وزیر اعظم صاحب کا اعتماد میں لیا, انہوں نے ان کو ایئرپورٹ پہ ریسیو بھی کیا, اور ان کی ذمہ داری ہے چیف منسٹر کی کہ وہ جب ان کو بتایا جائے وہ جائیں, اور جن میٹنگز میں وزیر اعظم کی جو آفیشیل میٹنگز ہوتی ہیں اس میں چیف منسٹر کو بلایا جائے, وہ میٹنگز وہ اٹینڈ کریں, وہ کرتے رہے ہیں. لیکن پچھلے کئی مہینوں سے وزیر اعظم صاحب جو جب آتے ہیں کراچی یا صوبہ سندھ کے کسی ضلع میں تو چیف منسٹر صاحب کو نہیں بتایا جاتا, ان کو نہیں کہا جاتا, تو وہ نہیں جاتے ہیں. اب اس میں ذمہ داری ہماری نہیں ہے. ہم تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں بتایا جائے تو ہمیں جانا چاہیے, چاہے ہمیں یہ پسند ہو یا نہ پسند ہو, ہمیں جانا چاہیے. لیکن اگر وزیر اعظم صاحب خود اس بات کو پسند نہ کرتے ہوں کہ سندھ کے چیف منسٹر جو شاید جس کو وہ خود اعتراف کر چکے ہیں کہ بہت سمجھدار ہیں اور اپنے ایشوز پر ان کو کمانڈ حاصل ہے, اپنی جو ذمہ داریاں اس کو سب سے بہتر سمجھتے ہیں, تو شاید وہ اس لیے نہیں بلاتے ہیں کہ وہ آئیں گے تو وہ بات کریں گے, صوبے کے حقوق کی بات کریں گے. تو یہ اب آپ کیا سندھ کی حکومت کچھ سوچ رہی ہے کہ کچھ پلاننگ ہے کہ یہ جو وزیر اعظم کا پروجیکٹ ہے یا جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے اس حوالے سے آپ کوئی لیگل سٹیپس لینے کا سوچ سکتے ہیں, یا یہی ہے کہ پولیٹیکل ایشو ہے آپ اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کریں گے؟ دیکھیں ایک تو بات یہ ہے کہ اگر وفاقی حکومت صوبہ سندھ میں خرچ کرنا چاہتی ہے, ڈیولپمنٹ کرنا چاہتی ہے, تو ہمیں خوشی ہوگی اس پر,
ہمیں کوئی دکھ نہیں ہوگا, ہمیں افسوس نہیں ہوگا, خوشی ہوگی. لیکن وہ ترقیاتی کام اگر کروانے ہیں تو اس کا کوئی طریقہ کار تو ہوگا نا. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ 1 یونٹ قائم کر دیں اور ایک صوبائی اسمبلی کو, صوبائی حکومت کو کہہ دیں جی میں تو نہیں مانتا ہوں, میں اپنی مرضی سے کروں گا, تو وہ تو ہم نہیں کرنے دیں گے. اگر آئین نے, قانون نے صوبائی حکومت کے, صوبائی چیف ایگزیکٹو کے, صوبائی کیبنٹ کے کچھ اختیارات رکھے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم اپنے اختیارات کیسے استعمال کریں. ہم کریں گے, ہم ان کو بتائیں گے, ان کو ہم احساس دلائیں گے کہ یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نہیں ہے جن کو کچھ نہیں پتا, یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے جس کو آئین کا بھی پتہ ہے, قانون کا بھی پتہ ہے, اپنے اختیارات کا پتہ ہے اور اپنے اختیارات کا تحفظ کرنے کا بھی پتہ ہے. وہ ہم کر کے دکھائیں گے. لیکن اگر یہ ہم سے بات کریں گے, کراچی میں ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں, ہم بالکل ان کو سپورٹ کریں گے, ان کی مدد کریں گے. لیکن اگر ہمیں یہ بائی پاس کر کے کرنا چاہیں گے تو پھر شاید ان کے لیے کرنا مشکل ہوگا, اس لیے کہ بہت سارے مراحل میں, بہت سارے ایشوز پر ان کو صوبہ سندھ کی حکومت اور ہمارے اداروں کی ضرورت پڑے گی. اگر یہ ہم سے بات نہیں کریں گے تو ہمیں کوئی پاگل کتے نے تو نہیں کاٹے گا, ہم ان کے پیچھے پیچھے جا کر ان کو بتائیں کہ تم ہمارے بغیر یہ کام کر نہیں سکتے, اگر کرنا چاہتے ہو تو ہماری بدل دو. ان کو سمجھ میں آنا چاہیے. صحیح, بہت بہت شکریہ سنی صاحب, آپ نے وقت نکالا اور ہم سے بات کی. ناظرین, ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پرویز مشرف کی ٹریزن ٹرائل کے حوالے سے, جس کے اندر سپریم کورٹ نے اپنا آرڈر پاس کیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے حوالے سے جو ٹریزن ٹرائل پھنسا ہوا ہے. سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے پاس وقت ہے 2 مئی تک کا, وہ واپس آئیں اور اپنا بیان ریکارڈ کروائیں, اور اگر وہ اس ڈیڈ لائن تک اپنا بیان ریکارڈ نہیں کرواتے تو جو ان کا دفاع کا حق ہے, یعنی کہ رائٹ آف ڈیفنس, وہ ختم ہو جائے گا, اور اس کے بعد باقی ٹرائل جو ہے وہ پروسیڈ کرتا رہے گا. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں رضا قصوری صاحب, جو ماہر قانون بھی ہیں اور جو پرویز مشرف صاحب کے لائر بھی رہے ہیں اسی کیس کے حوالے سے. ویلکم ٹو دا شو سر. ویلکم جی. سر, اب 2 مئی کی ڈیڈ لائن سپریم کورٹ نے دے دی ہے. کیا پرویز مشرف صاحب اس پوزیشن میں ہیں, کیونکہ ان کی صحت کی بھی خبریں آتی رہتی ہیں کہ وہ کچھ خاص اچھی نہیں ہیں, کہ وہ واپس آئیں گے اور 2 مئی تک اپنا بیان ریکارڈ کروا سکتے ہیں؟ دیکھیں عارفہ, میری 2 حیثیتیں ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ میں اس ملک کا سینئر ترین وکلا میں سے ہوں. میں سینئر ایڈوکیٹ آف دی سپریم کورٹ آف پاکستان. بالکل سر. I'm a founding father of Pakistan Constitution and I'm the senior most politician. جی. 1970 میں I was elected to the National Assembly. آج کوئی بھی پولیٹیشین جو ہے وہ سارے 85 کے بعد کے ہیں. I was member parliament in 1970 جو کہ پورے پاکستان پر محیط پارلیمنٹ تھی. So I have 2 capacity. جہاں میرا capacity as a lawyer, I will fully support the observation made by the Chief Justice. That's legal. صحیح. کیا آنا چاہیے مشرف صاحب کو, اور انہوں نے اپنا ریکارڈ بند کرنا چاہیے. In my capacity as a politician, کیونکہ میری نگاہ پوری اس ملک کے خد و خال کے اوپر ہے. دیکھیں, 26 کو ہندوستان نے حملہ کیا, 27 کو آپ نے اس کا جواب دیا. اس وقت آپ کی افواج اور ہندوستان کی افواج, there is an eyeball to eyeball confrontation. All your troops are on the border. Your air forces stand to. Everything is stand to. Anything can happen at any time. ایسی صورتحال میں ایک فارمر آرمی چیف کا اگر آپ ٹرائل کریں گے تو اس سے ٹرسٹ میں بڑی بے دلی پیدا ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ ٹرائل چل رہا تھا تو while General Musharraf was coming to the court, he was taken to the AFIC میں, اور وہاں وہ 2-3 مہینے رہے تھی. تو چیز یہ ہے کہ اس وقت جو تھا, اس وقت فوج جو تھی حالت جنگ میں تھی ساؤتھ وزیرستان میں اور نارتھ وزیرستان میں. And that was all. سر, بٹ ہم تو ہمیشہ یہی سنتے آتے ہیں کہ جو ججز ہوتے ہیں اور جو کورٹس ہوتے ہیں ان کو سیاست نہیں, ان کو صرف قانون دیکھنا چاہیے اور اس کے حوالے سے فیصلہ کرنا چاہیے. اس کے تو میں نے پہلے کہہ دیا نا. نہیں, بٹ ہمیں تو سپریم کورٹ کے آرڈر کی بات کرنی ہے. ایز اے لائر آئی سیڈ کہ جو بھی چیف جسٹس نے آرڈر پاس کیا ہے وہ گاسپل ٹروتھ ہے. میں اب ریاست کے اینگل سے بات کر رہا ہوں, ریاست کے اینگل سے.
ایک ریاست بھی تو چیز ہے نا جی, ریاست ان سب سے بڑی چیز ہے. تو آپ کا یہ خیال ہے کہ اس وقت اب یہ پولیٹیکل جو لارجر جیو پولیٹیکل سچویشن ہے اس کی وجہ سے ریاست کو انٹروین کرنا چاہیے اور اس ٹرائل کو روکنا چاہیے؟ اس میں ہمیں دیکھیں, حکمت جو ہے وہ مسلمان کی, رسول پاک کا یہ حدیث مبارکہ ہے کہ حکمت مسلمان کی کھوئی ہوئی میراث ہے. مسلمان کسی جذباتی بندے کا نام نہیں کہ جو دیوار کے ساتھ ٹکر مار کے ختم کر لے. دیر از ون اسٹیپ فارورڈ, ٹو اسٹیپ بیکورڈ. یہاں جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے آف دی ٹروتھ, بیکاز آئی کم فرام اے ملٹری فیملی آلسو, اس کا بہت نیگیٹو افیکٹ جائے گا. ہم حالت جنگ میں ہیں. آپ کی فوج آپ کی قومی آزادی اور نیشنل انٹیگریٹی کے لیے لڑ رہی ہے. سر یہ تو کوئی ڈاکٹرن آف نیسیسٹی جیسی آپ بات کر رہے ہیں. بات یہ میں بات کر رہا ہوں جو سمجھنے والے سمجھ جائیں گے جو میں کہہ رہا ہوں. تھی بات دوسری یہ ہے کہ اس کیس میں جو مدعی ہے وہ گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ آف دی ڈے. گورنمنٹ آف دی ڈے نواز شریف کو, کیونکہ ہی واز ٹاپل ڈاؤن آن 12 اکتوبر, اس کا ایک پرسنل گرج تھا اپنا جنرل مشرف کے بارے میں, اس لیے اس نے یہ کیس لے کے آیا. Now that government, that was the government of the day. That government of the day is gone. اب ایک نئی گورنمنٹ انسٹال ہو چکی ہوئی ہے. I think in all fairness اس گورنمنٹ سے پوچھنا چاہیے کہ would you like to continue with this case? سر تو یہ تو بیسکلی اب پی ٹی آئی کی حکومت کا فیصلہ ہے نا کہ وہ کرنا چاہیں کہ نہیں کرنا چاہیں, کہ ایک ٹریزن کا کیس ہے وہ اس لیے اس وقت بقول آپ کے وہ واپس لے لیں کیونکہ ان کا کوئی ذاتی گرج نہیں ہے جیسے نواز شریف صاحب کا تھا. بٹ یہ تو ان کے فیصلہ کرنے کی بات ہے. مگر کیا اس وقت مشرف صاحب ان کی صحت کیسی ہے سر, کیا وہ واپس آ سکتے ہیں؟ پنڈورا باکس بہت کھل جائے گا. سر یہ تو کھل گیا نا, یہ جنرل مشرف تک نہیں ہے معاملہ. اس میں تمام کور کمانڈرز وہ جو نوٹیفیکیشن ہوئی 3 نومبر کی 77 کی 2007 کی, اس میں آل دی کور کمانڈرز ور آف دی ایگریمنٹ, تمام گورنرز, تمام چیف منسٹر, تمام کیبنٹ. تو آپ سر یہ تو ڈیفینس رہا, یہ تو مشرف صاحب کے لائرز کا نہیں بالکل چیری پکنگ, یہ تو مشرف صاحب کے لائرز کا ڈیفینس رہا ہے تھرو آؤٹ جب ٹریزن ٹرائل چل رہا تھا کہ باقی سب کو بھی بلائیں. مگر آپ باقی سب کو بلائیں یا نہ بلائیں, اس سے پرویز مشرف صاحب کی گلٹ یا جو ایکویٹل ہے اس پہ تو فرق نہیں پڑتا نا. آپ بیسکلی کہہ رہے ہیں کہ اکیوزڈ ایک نہیں ہے, بہت سے کو اکیوزڈ ہیں, بٹ اس سے جو ان کی ایکویٹل یا گلٹ کی ڈٹرمنیشن ہے اس پہ تو فرق نہیں پڑ سکتا. under section 109 abatement. وہی تو میں کہہ رہی ہوں نا کہ وہ تو پھر یہ بات ہے کہ ایڈیشنل اکیوزڈ آ جائیں گے, مگر اس سے جو جنرل پرویز مشرف پہ الزام ہے اس پہ تو کوئی فرق نہیں پڑتا. میں نے کہا کہ کئی چیزیں حکمت سے کریں. حکمت جو چیز ہے وہ قانون سے بہت اونچی چیز ہے. سر وہ تو پھر ہم نے کہا نا کہ وہ تو پی ٹی آئی کی حکومت کو آپ فیصلہ کرنے گا کہ اس وقت آپ کے ٹروپس جو ہیں وہ حالت جنگ میں ہیں, اور ایک دشمن آپ کا, ایک دشمن جو کہ آپ کی قومی آزادی چھیننا چاہتا ہے, جو آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے, جو آلریڈی 71 میں کر چکا ہوا ہے, اس کے وہ نبض آزما ہیں. اگر آپ ان کے فارمر چیف جس کی بہت ساری, بہت شکریہ سر. وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہیئر ناؤ. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا, اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے پنجاب حکومت کی, اور جو پنجاب اسمبلی کا بل تھا سیلریز کی انکریمنٹ کا اسمبلی ممبرز کا, کہ وہ اب کہاں ہے اس وقت اور اس کے بارے میں حکومت نے کیا فیصلہ کیا ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے پنجاب اسمبلی کے اس بل کی جس کے اندر سارے ممبرز جو تھے اپوزیشن اور حکومت, انہوں نے مل کے ایک بل پاس کیا کہ ہماری سیلریز اور پریولیجز بڑھیں. اس کے بعد وہ بل کدھر گیا کچھ معلوم نہیں ہے. نعیم الحق صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ وہ بل جو ہے وہ حکومت نے واپس لے لیا ہے, مگر جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسمبلی سے پاس ہوا جو بل حکومت واپس نہیں لے سکتی, وہ اسمبلی ہی فیصلہ کر سکتی ہے کہ اس بل کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ڈاکٹر شہباز گل جو ترجمان ہے وزیر اعلیٰ پنجاب کے. ویلکم ٹو دا شو سر.
बहुत शुक्रिया सर। तो उस बिल का क्या बना है? जब आखिरी दफे हमने आपसे बात की थी तो आपने कहा था वो चीफ मिनिस्टर ऑफिस में रखा हुआ है, जबकि लीगली कोई ऐसी कंडीशन नहीं होती कि असेंबली से बिल पास होके चीफ मिनिस्टर हाउस में आए या ऑफिस में आए। तो वो बिल गया कहाँ? नहीं, आपको किसी ने बहुत गलत बताया। लीगली ऐसी कंडीशन होती है, क्योंकि ना आप वकील हैं ना मैं वकील हूँ, लॉ हम दोनों नहीं समझते, तो इसलिए हम ऐसे सवाल जवाब कर रहे हैं। तो उसकी लीगल होती है उसका, इट हैज टू गो थ्रू फ्रॉम चीफ मिनिस्टर ऑफिस। चीफ मिनिस्टर ऑफिस उसको फॉरवर्ड करता है गवर्नर को? जी, मैंने दोबारा कहा कि ना आप वकील हैं ना मैं वकील हूँ, तो ये आपने गलत बंदे को ले लिया आपको शो के ऊपर। नहीं, तो सर मैं तो सिर्फ ये पूछने की कोशिश ये कर रही हूँ कि क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप बहुत ही स्पेसिफिक प्रोसेस पूछ रही हैं। अगर आप मैं ये पूछने की कोशिश कर रही हूँ कि वो इस वक्त ऑफिशियली बिल किधर है, किस ऑफिस में है या किस स्टेज पे है, चाहे वो पॉलिटिकली एग्जीक्यूटिव जो भी लीगली हो, कि वो बिल कहाँ है? उसको हम देखिए, उसके ऊपर हम इस तरह के सवाल जवाब तब होते हैं आरिफा जी, जब किसी पॉलिटिकल पार्टी की पोजीशन क्लियर ना हो। अच्छा, तब आप ऐसा बरी करते हैं। वो कोई चोरी का माल तो नहीं है ना जो छुपा हुआ है जिसको आप ढूंढती फिर रही। पॉलिटिकल पोजीशन बड़ी क्लियर हो गई कि हमारे जो टॉप लीडर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने डिस्प्लेजर शो किया। पॉलिटिकल पोजीशन ये हो गई कि हमने मानी अपनी कोताही, और हमने कहा कि उसको हम रिविजिट करेंगे। तो इसके बाद इसमें से क्या निकालना है, किस तरह? नहीं, तो रिविजिट जब आपको हमारी पॉलिटिकल पोजीशन, हाँ, पॉलिटिकल पोजीशन तो सर आपकी क्लियर है। हम सिर्फ अब जानना ये चाह रहे हैं कि उसको आप एग्जीक्यूट किस तरह करेंगे अपनी पॉलिटिकल पोजीशन को। तो उसके लिए आपने रॉन्ग गेस्ट को अपने शो पे बुला लिया है, क्योंकि आप गलत बंदे से गलत सवाल कर रही। मैं आपको पॉलिटिकल पोजीशन और चीफ मिनिस्टर साहब की पोजीशन बता सकता हूँ, लेकिन आप बार बार सवाल कर रही हैं लॉ से रिलेटेड। ना आप वकील है ना मैं वकील हूँ, बार बार गलत सवाल कर रही कि उसका आप करेंगे क्या? ठीक है, अच्छा, बस आपकी पोजीशन, आपकी हुकूमत की पोजीशन ये है कि वो बिल जो है वो पास अगर हो भी गया है तो वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। चले सर, पहले दिन से बता चुके हैं नॉन इश्यू, ठीक है, आप बार बार जितनी बार मर्जी आप उस पानी में मधानी डालें, ठीक है। एक ही कॉनोटेशन है कि हमारे टॉप लीडर जो हैं उन्हें वो बिल किसी सूरत उन्होंने अप्रूव नहीं किया। सो द लीगल विल फॉलो द पॉलिटिकल। चले, उसमें जो आपने हमें जो आपने स्तुति हमारी किस्मत में होनी तो हो चुकी है। अब आप 50 प्रोग्राम और करेंगी, उससे बढ़ेगी या कम नहीं होगी, वो हो चुकी है ना, चले। अच्छा सर, चले ये तो बता दें कि ये जो मुझे आप बात खत्म करने दें, अच्छा, काटिएगा नहीं, इसको चलाइएगा शो में। आप जैसी सीजन जर्नलिस्ट से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप एक नॉन इश्यू को बार बार सर, ये हमें फैसला करने देना कि इशू कौन से और नॉन इशू कौन से। अब सारे फैसले आप तो नहीं कर सकते। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बताएं कि ये जो इवैल्यूएशंस और मॉनिटरिंग आपके हवाले की है, इसका क्या मतलब है? क्या हम ये समझें कि हुकूमत पे बहुत, पंजाब की हुकूमत पे प्रेशर बढ़ गया है कि उन्होंने अब आपको कहा है कि आप सारे डिपार्टमेंट्स को मॉनिटर और वैल्यूएट भी करें? क्या आपको अपनी प्रोविंशियल हुकूमत की परफॉर्मेंस पे बहुत घबराहट हो रही है वजीर आजम साहब को? अच्छा जी, अब ये मुझे बताइए पहले कि आपको कितने साल हो गए जर्नलिज्म करते हुए? और सर मेरी उम्र छोड़े ना, आप अपने सवाल का जवाब दें। आपकी उम्र नहीं पूछ, नहीं 20 साल से ज्यादा हो गया। आगे चले। तो आपने कभी सुना है कि चीफ मिनिस्टर के इंस्पेक्शन सेल होता है? नहीं, वो तो चीफ मिनिस्टर का होता है ना, यही तो हम पूछें। तो आपके आपके पास एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ गई हैं। आप अब स्पोक्समैन भी हैं और इंस्पेक्शन टीम के भी हेड हैं। सुन लीजिए ना, अब बात तो सुन लीजिए मुझे। जी जी, चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन सेल होता है या नहीं होता? जी जी, प्राइम मिनिस्टर का भी इंस्पेक्शन सेल होता है। उसमें मल्टीपल लोग होते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी होम है, उनको चीफ मिनिस्टर ने चंद हफ्ते पहले गुजरांवाला भेजा था इंस्पेक्शन के लिए। उसके अलावा बहुत सारे और लोगों को वो डिफरेंट जगहों पे भेजते रहते हैं। अब क्योंकि बाय विर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन उन लोगों को नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं होती, और मैं ब्यूरोक्रेट नहीं हूं, मेरी ऐसी कोई पोजीशन नहीं, इसलिए नोटिफाई करके उन अदारों को बताया गया कि शायद मुझे भी वो भेजे। अच्छा। अब अगर उन्हें जरूरत कहीं महसूस हुई और उन्हें लगा कि यार फलां हॉस्पिटल में मेडिसिन कम है कि नहीं, जाओ जरा शहबाज चेक करके आके मुझे बताओ। तो इसमें इसको इस तरीके से देखने की क्या जरूरत है कि आप अगर एक रिपोर्टर और रख लेती हैं अपने प्रोग्राम में, या अपने प्रोड्यूसर को ये भी कहती हैं कि आपने फील्ड में जाके भी देखना है, तो क्या आपको अपनी पहली टीम के ऊपर शक है या आपके शो की परफॉर्मेंस गंदी हो गई है जो आपने अपने प्रोड्यूसर को कहा कि ये काम करें? तो ये एक चाय के कप में तूफान लाया गया, मैं इसको तूफान बदतमीजी कहूंगा, वो क्रिएट किया गया। हर गवर्नमेंट में एक इंस्पेक्शन यूनिट होता है और बहुत सारे लोग काम करते हैं।
उसी तरीके से इस गवर्नमेंट का भी दिल है कि इंस्पेक्शन हो और उसमें बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारियां मिल सकती हैं और मुझे कोई उसका चीफ नहीं लगाया गया इंस्पेक्शन का। सही, जस्ट वन अमंग अ टीम ऑफ पीपल। मेरे पास कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स नहीं है, मैं किसी को फायर नहीं कर सकता, मैं किसी को रेप्रीमांड नहीं कर सकता। मेरे जुम्मे ये काम लगेगा कि चीफ मिनिस्टर अगर एक दिन समझते हैं कि भाई आप जरा जाइए, ये देखिए म्यूजियम का ये फलां काम जो है ये हमने करवाया था, वो हो गया अच्छे तरीके से कि नहीं। हमारे ऑफिस के डिप्टी सेक्रेटरी भी जाते हैं, ग्रेड 18 में होते हैं, उनको भी चीफ मिनिस्टर भेजते हैं डिफरेंट कामों के लिए। हमारे मैंने आपको कहा होम सेक्रेटरी भी गए हुए थे, हमारे एमपीएस की भी ड्यूटी लगती है, हमारे मिनिस्टर्स की भी ड्यूटी लगती है। पर सर क्या उन सबके लिए नोटिफिकेशन भी इशू होता है जैसे आपके लिए हुआ? मैं दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, हर जो बंदा पोजीशन पे होता है जी, ये मैंने आपको पहले इसका जवाब दिया, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि आप पे असर होना शुरू हो गया है खास किस्म के जर्नलिज्म का आजकल। पहले नहीं सर, उस वक्त आप भी बोल रहे थे, मैं सवाल पूछ रही थी, सो आई मिस सम ऑफ व्हाट यू सेड। जब से आप टीवी पे आई हैं बदल रही है। अच्छा, मैंने इसका जवाब आपको पहले दे दिया कि बाय वर्च्यू ऑफ देयर पोजीशन होम सेक्रेटरी साहब को हर बंदा पंजाब में जानता है और उन्हें किसी नोटिफिकेशन की जरूरत नहीं है। अब अगर मैं जाता हूँ किसी हॉस्पिटल में ये चेक करने कि जो हमने मेडिसिन भेजी, या चीफ मिनिस्टर ये चाहते हैं कि भाई हेल्थ मिनिस्टर बिजी है, नॉर्थ में गई हुई है, साउथ में हमने एक एमआरआई मशीन थी, क्या वो काम कर रही है, लोग कंफर्टेबल हैं, अब मैं वहां जाऊं तो क्या दिखाऊंगा उस हॉस्पिटल को, मैं कौन हूँ, क्या लेने आया हूँ? नहीं है, आप इतने मशहूर नहीं है तो इसके लिए, इस वजह से आपके लिए ये नोटिफिकेशन मैं अभी आप जितना मशहूर नहीं हूँ तो इसलिए मुझे नोटिफिकेशन चाहिए। आई सी, सो इट्स ऑल जस्ट टू डू विद योर लैक ऑफ फेम। चले लेट्स होप कि अब थोड़े अरसे के बाद कोशिश कर रही हैं, लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह के आप प्रोग्राम मेरे साथ कर रही हैं वो मेरा ख्याल मुझे थोड़ी देर के बाद नहीं आपको नहीं, तो मैं कह रही हूँ कि आपको ये गलत फहमी है कि आप अभी इतने मशहूर नहीं हुए। हमारे ख्याल में आपको हर कोई पहचानेगा पंजाब में, आप कहीं भी चले जाएं, यही तो हम कहने की कोशिश कर रहे थे। अब तो जरूर पहचाने है ना। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर, आपने वक्त निकाला और हमसे बात की। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।